ہمارا گھر اپنے آبائی گاؤں سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ جب میں پیدا ہوئی اس وقت ہم گاؤں میں رہتے تھے، لیکن پھر میرے والدین کو گاؤں چھوڑنا پڑ گیا کیونکہ وہاں زمین کو پانی لگانے پر میرے ماموں اور چچاؤں کا پڑوسیوں سے جھگڑا ہو گیا، تو ہمارا سارا کنبہ ہی اس علاقے سے نقل مکانی کر گیا، مگر ایک ماموں اور خالہ اپنے شوہر کے ساتھ وہاں رہ گئی کیونکہ ان کا سسرال ہمارے ساتھ نہیں آیا تھا۔ میری ان خالہ کا نام مخدوم کلثوم تھا، مگر بچے ان کو مخدوم کی بجائے مظلوم خالہ بلاتے تھے۔ ان کی شادی پھوپھی زاد نصیر الدین سے ہوئی تھی اور وہ خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی۔ خالہ کے گھر والے مطمئن تھے کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ سسرال میں خوش آباد رہتی ہیں کیونکہ انہوں نے کبھی اپنے سسرال والوں کی برائی نہیں کی تھی۔ ایک روز جب کہ ممانی مغرب کی نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی تو مسجد سے اعلان ہونے لگا کہ کلثوم زوجہ نصیر الدین نے کنویں میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی ہے۔ یہ اعلان سن کر ہمارے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سب فوراً گاؤں روانہ ہو گئے جہاں خالہ رہا کرتی تھی۔ جب ہم کنویں کے قریب پہنچے تو وہ منظر دیکھا جو خدا کسی دشمن کو بھی نہ دکھائے۔ گاؤں کے بھی مرد عورتیں اور بچے وہاں جمع تھے اور رو رہے تھے۔ چند مرد فوراً کنویں میں اترے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ مر چکی ہے، جس پر میرے ابو نے لاش کنویں میں ہی رہنے کا حکم دیا اور بھائی جان فوراً ہی پولیس اسٹیشن اطلاع دینے چلے گئے۔ 2 گھنٹے بعد پولیس جائے وقوع پر پہنچی اور خالہ کی لاش باہر نکلوائی گئی۔ کچھ نے خودکشی اور کچھ نے قتل کا خیال ظاہر کیا۔ اکثر کا خیال تھا کہ کلثوم نے خود کنویں میں چھلانگ نہیں لگائی، اسے پھینکا گیا ہے۔ میرے ایک ماموں خالہ کے گھر کے سامنے رہتے تھے۔ اس وقت دونوں میاں بیوی گھر میں موجود تھے۔ ممانی نے جب دیکھا تھا کہ خالہ کو گھسیٹ کر کنویں کی طرف لے جا رہے ہیں تو انہوں نے اپنے شوہر کو بتایا۔ وہ دونوں تبھی باہر آئے، مگر ان کے پہنچنے سے پہلے وہ لوگ خالہ کو کنویں میں پھینک چکے تھے۔ رات کو 1 بجے پولیس کی کارروائی کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سول اسپتال لے گئے، جہاں سے دن کے 12 بجے لاش گھر پہنچی اور شام 4 بجے خالہ مخدوم کلثوم کو دفن کر دیا گیا۔ ڈاکٹری رپورٹ کے مطابق خالہ جان پر تشدد کیا گیا تھا، جسم پر ضربات تھیں۔ کسی سخت ہتھیار کی چوٹ سے جگر پھٹ جانے کی وجہ سے موت واقع ہوئی تھی۔ جس وقت خالہ جان کو قتل کر کے کنویں میں پھینکا گیا، یہ وہ وقت تھا جب ہر کوئی گھر میں کھانا پکانے میں مصروف ہوتا ہے، مگر خدا کی لاٹھی بھی آواز ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ نے ان کے ظلم کا پردہ فاش کر دیا۔ مظلوم کا مطلب یوں تو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن اس کی حقیقت وہی لوگ جان سکتے ہیں جو اس ظلم سے دوچار ہوئے ہوں، جس طرح خالہ جان ہوئی۔ پتہ نہیں ان کے نام کی نسبت سے ان پر یہ سب گزرا یا پھر لڑکپن سے ہی انہوں نے ظلم کو اپنا مقدر بنا لیا تھا۔ میری بد نصیب خالہ نے یوں تو ایک ہنستے بستے اور خوشحال گھر میں آنکھ کھولی تھی۔ امی کے علاوہ ان کے 5 بھائی بھی تھے، لیکن چھوٹی ہونے کی وجہ سے سب خالہ کلثوم سے بہت لاڈ پیار کرتے تھے اور ان کی ہر فرمائش پوری کی جاتی تھی۔ وہ جب 16 برس کی تھیں تو نانا وفات پا گئے۔ اس کے کچھ عرصے بعد نانی بھی کینسر سے چل بسیں۔ دونوں بڑوں کے چلے جانے سے گھر کا شیرازہ بکھر گیا اور خوشیاں اداسیوں میں بدل گئیں۔ ابھی اس صدمے کو 6 ماہ بھی نہ ہوئے تھے کہ ان کے تایا نے ذمہ داری اپنے سر لے کر امی اور ان کے بہن بھائیوں کو اپنے پاس رکھ لیا اور اچھی طرح دیکھ بھال کرتے رہے۔ پھر خالہ جان کی شادی نصیر الدین سے کر دی۔ نصیر کی یہ دوسری شادی تھی۔ پہلی بیوی سے 2 بچے بھی تھے، لیکن بقول اس کے پہلی بیگم کا کردار ٹھیک نہ تھا، تبھی اس کو طلاق دی تھی۔ اس طلاق کو بھی 25 سال گزر چکے تھے۔ بچے بھی نصیر الدین نے اپنے پاس نہ رکھے، وہ ننیال میں تھے۔ ہمارا یہ خالو 60 برس کا مگر خوبرو شخص تھا، صحت قابل رشک تھی اور نوجوانوں سے بہتر تھا۔ شروع دنوں میں خالو نے ہماری خالہ کا بہت خیال رکھا۔ نندو کا رویہ بھی محبت بھرا تھا، مگر یہ صورتحال سال بھر رہی۔ اس مختصر عرصے میں ہماری خالہ بہت خوش رہی۔ وہ جب آتی ساس اور نندو کی اچھائیاں بتاتی اور سسرال کی تعریفوں کے پل باندھتی، لیکن یہ پل پل بھر میں ٹوٹ گیا۔ نصیر الدین عرصے دراز تک مسقط میں ملازمت کرتے رہے تھے۔ شادی کے بعد سال بھر خالہ کے ساتھ رہے، پھر مسقط چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی خالہ کی خوشیاں غم میں بدل گئیں۔ خالو کی چھوٹی بہن زکیہ
خالہ کے تایازاد کی بیوی تھی، وہ بے اولاد تھی، اور اس کا شوہر شوکت ذہنی طور پر اپسیٹ رہا کرتا تھا۔ بعد میں اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا اور وہ اکثر گھر سے باہر رہنے لگا، لیکن جب گھر آتا اور اتفاق سے بیوی کو گھر میں نہ پاتا تو خوب مارتا تھا۔ شوہر کی مار کھا کھا کر سکیہ آپے سے باہر ہو جاتی اور اس کا الزام خالہ کلثوم پر لگاتی کہ یہ میرے شوہر کو سکھاتی ہے، تبھی وہ مارتا ہے۔ خالہ بیچاری شوکت کو کیا سکھاتی، جبکہ وہ اس باولے سے بات بھی نہ کرتی تھی، لیکن یہ شک زکیہ کے دماغ میں بیٹھ گیا تھا، اور شک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ کچھ عرصے بعد باولا شوکت ایک دن ایسا گیا کہ پھر نہ لوٹا، خدا جانے کدھر غائب ہو گیا تھا۔ اس کے غائب ہونے کے بعد زکیہ اپنے بھائی نصیر الدین کے گھر آ گئی اور اپنی محرومیوں کا انتقام کلثوم سے لینے لگی۔ وہ خود ماش تھی، پھر بھی خالہ کو بے اولاد ہونے کے طعنے دیتی تھی، جبکہ اس کا شوہر زیادہ وقت مسقط میں ہوتا تھا اور 2 سال بعد چند روز کے لیے گھر آیا تھا۔ خالہ اپنا گھر آباد رکھنا چاہتی تھی، وہ اپنی نند کو اجڑی ہوئی دکھی عورت سمجھ کر اس کا ہر طعنہ، ہر بات برداشت کر لیتی تھی۔ یوں بھی وہ انہی کی طرح ماں باپ کی محبت سے محروم لڑکی تھی۔ زکیہ کی دیکھا دیکھی اس کی دوسری بہنیں بھی بھابھی سے ویسا ہی سلوک کرنے لگیں اور اپنی بہن کے اجڑنے کا ذمہ دار کلثوم کو ٹھہرانے لگی۔ خالہ سارا دن گھر کا کام کرتی، جب کھانا پک جاتا تو زکیہ کھانا تقسیم کرنے بیٹھ جاتی۔ وہ خالہ کو اتنا کم کھانا دیتی کہ ان کا پیٹ نہ بھرتا۔ آدھی روٹی، کبھی روٹی کے بچے ہوئے چند ٹکڑے دے کر کہتی، بس اتنا ہی کھایا کرو ورنہ موٹی ہو جاؤ گی۔ وہ بیچاری سوکھے ٹکڑے ہی پانی سے نگل لیتی اور خدا کا شکر بجا لاتی۔ کبھی تو ہماری خالوں کو فاقے بھی کرنے پڑتے تھے، تب بھی وہ کسی کو کچھ نہیں بتاتی تھی، خدا کا شکر ادا کر کے خاموش ہو رہتی تھی۔ ان کا میکہ گاؤں سے کچھ دور تھا، جبکہ شوہر مسقط میں تھے۔ اس سے کیا کہتی، جبکہ نصیر الدین کو بہنیں خط لکھ لکھ کر بیوی کے بارے میں بدظن کرتی، یہاں تک لکھا کہ تمہاری بیوی کا چال چلن ٹھیک نہیں رہا ہے، یہ گھر میں رکھنے کے لائق نہیں ہے، اسے طلاق دے دو۔ پہلے تو خالو ایسی باتوں کا جواب نہ دیتے تھے، پھر ایک روز لکھا کہ جب تک کوئی ثبوت نہ ہو میں بیوی کو کیسے طلاق دے سکتا ہوں۔ نندوں کی بدسلوکی نے خالوں کو دن بدن گھلانا شروع کر دیا۔ ان کو بخار رہنے لگا اور وہ کم خوراکی کے سبب کمزور ہوتی چلی گئی۔ گھر بھر کی لاڈلی، ماں باپ کی آنکھوں کا تارا اب بجھنے کو تھا۔ میکے والے ان کی یہ حالت دیکھ کر حیران تھے، بار بار پوچھتے، مگر اصرار پر بھی اپنا احوال ان پر ظاہر نہ کرتی کہ بہن بھائی پریشان ہوں گے۔ یوں ان کے صبر نے ان کا خاتمہ ہی کر دیا اور ظالموں کے ہاتھوں ان کا وقت موت کے قریب تر آ گیا۔ پھپھو کے گھر والوں نے فون پر نصیر الدین کے کان بھرے کہ انہوں نے بیوی سے فون پر بات بند کر دی اور منہ لگانا چھوڑ دیا۔ میری مومانی جن کا گھر وہاں قریب ہی تھا، ان کو خالہ کلثوم کے حالات کا کچھ نہ کچھ اندازہ تھا، تاہم جھگڑے کے ڈر سے انہوں نے چپ سادھ رکھی تھی۔ انہوں نے کسی کو کچھ نہ بتایا اور خالہ نے بھی ظلم سہ کر بھی سسرال والوں کے عیبوں سے پردہ نہ اٹھایا کہ بن ماں باپ کے تھیں۔ ایک روز خالوں کے دوست کی بیوی ان کے گھر حالات معلوم کرنے آئی۔ اس کا شوہر بھی نصیر الدین کے ساتھ مسقط میں کام کرتا تھا۔ اس نے جب خالہ کی ایسی حالت دیکھی، شوہر کو لکھ دیا کہ نصیر الدین بھائی کی بیوی کی حالت اچھی نہیں ہے، وہ تو بیچاری لاغر اور قریب المرگ لگتی ہے، تم اپنے دوست کو کہو پاکستان آ کر بیوی کی خیر خبر لے، نہ جانے کیا معاملہ ہے کہ بیچاری حیرت و حسرت کی تصویر بن چکی ہے۔ دوست نے خالو کو کہا کہ تم فوراً گھر جاؤ اور جا کر بیوی کے احوال پتہ کرو، اس سے پہلے کہ پانی سر سے گزر جائے۔ وہ مسقط سے آ گئے، مگر گھر والوں نے ایسے ان کو گھیرا کہ وہ ان کی باتوں میں آ گئے اور بیوی کو ہی غلط سمجھا۔ تاہم انہوں نے بیوی سے کوئی باز پرس کی اور نہ سختی، وہ بغیر ثبوت ان کو سزا نہیں دینا چاہتے تھے۔ نندے مگر باز نہ آئیں، کہتی، کلثوم تم سبز قدم ہو، ایک تو بانجھ ہو، اوپر سے شوہر کو برسر روزگار نہیں دیکھ سکی۔ خدا جانے بھائی نصیر کے دوست کی بیوی کے ذریعے کیا پیغام بھیجا کہ ہمارے بھائی کو تمہاری وجہ سے اچھی بھلی نوکری چھوڑ کر آنا پڑ گیا، اب روپیہ نہ ہوگا تو اتنے بڑے کنبے کا گزارا کیسے ہوگا؟ اگر تمہارے اعمال اچھے ہوتے تو وہ ایسا نہ کرتے۔ خالہ کلثوم کے ساس سسر نہ تھے، وہ نندوں میں گھری ہوئی تھیں۔ نصیر الدین پریشان تھے کہ گھر والے اس کی بیوی کو بدچلن لکھتے تھے۔
जबकि यहाँ तो ऐसी कोई बात नजर न आई। तो सजा किस बात की दूं? अगर वो बदचलन है तो आखिर किसके साथ, जबकि वो तो घर से कदम नहीं निकालती थी। इसकी गवाही सारे मोहल्ले वाले देते थे कि तुम्हारी बीवी जैसी नेक चलन कोई और औरत मुश्किल से ही हमने देखी है। ये तो कभी मैके भी नहीं जाती है। जब ये वार नाकाम हुआ तो नंदो ने एक और तरकीब सोची। किसी तरह खालों की अलमारी की चाबियां चुरा कर और बनवा ली। जकिया ने ये काम अपने बड़े भाई के बेटे मुनव्वर से करवाया। और जब एक रात वो सब सो रहे थे तो इन्होंने अलमारी की तिजोरी खोलकर तमाम रुपया और सोना निकाल लिया और चाबियां जाकर कुएं में फेंक दी। सुबह जब वो बेदार हुए और अपने सिरहाने से चाबियों का गुच्छा निकाला और तिजोरी खोली, क्योंकि कारोबार के लिए रकम देनी थी, मगर रकम वहां मौजूद नहीं थी और सोने के बिस्किट भी गायब थे जो वो मस्कत से लाया करते थे। उनका दिमाग चकरा गया। सबसे पहले बीवी से पूछा, क्योंकि चाबियों का इनको मालूम था कहाँ रखते थे। उधर नंदो ने मशहूर कर दिया कि कल शाम भाभी के भाई आए थे। इत्तेफाक से हमने देख लिया कि भाभी उनके ब्रीफ केस में रकम रख रही थी। रकम उन्होंने ही चुराई है। इतने बड़े इल्ज़ाम पर खाला चुप ना रह सकी और उन्होंने बिलाखिर जबान खोली कि मेरे भाई कल शाम ज़रूर आए थे, मगर वो रकम लेने नहीं बल्कि मुझे कुछ रकम देने आए थे, ताकि जब मेरी नंदे मुझे भूखा रखें तो मैं खुद कुछ खरीद कर खा सकूं। अलबत्ता तिजोरी से उन्होंने मुनव्वर के ज़रिए रकम पार की है, क्योंकि रात मुनव्वर भी यहाँ आकर रहा था। आखिर इसका यहाँ रहने का क्या मकसद था? शौहर ने फिर भी यही कहा, कुलसूम देखो, रकम वापस कर दो वरना मार कर कुएं में फेंक दूंगा। सिर्फ तुम्हें ही मालूम है कि मैं चाबियां कहाँ रखता हूँ। मेरी बहनों को इसके बारे में पता नहीं था, तो वो रकम कैसे चुरा सकती हैं? तब खाला के खून ने जोश मारा। वो कहने लगी, खबरदार, जो अब मुझे किसी ने धोस दी या हाथ उठाया, मैं भी सबको बता दूंगी कि मुझ पर कितना जुल्म होता रहा है। एक वक्त का खाना भी पूरा नहीं देते थे, खुद रकम चुरा कर मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं। मैं इतनी भी लावारिस नहीं हूँ कि मेरे भाई मुझे 2 वक्त का खाना भी ना दे सके। बस यही अल्फाज ही इनकी मौत का सबब बने। कुलसुम खाला की ज़बानी ये अल्फाज सुनकर नसीरुद्दीन आपे से बाहर हो गए और बीवी को बेतहाशा मारने लगे कि एक तो मेरी उम्र भर की कमाई चुरा कर भाई को दे दी, ऊपर से ज़बान चलाती है। बजाय खाला कुलसुम को छुड़ाने के, खालू के भाई और भतीजे मुनव्वर भी ने पीटने लगे। खुदा जाने किस चीज़ से मारते रहे कि इनके जिगर और गुर्दे पर शदीद चोट आई और वो अल्लाह को प्यारी हो गई। जब इनके लागर बदन से रूह परवास कर गई तो घबराए कि ये क्या हो गया। कुछ समझ में न आया तो अपना जुर्म छुपाने के लिए उन्होंने खाला के जिसद खाकी को कुएं में फेंक दिया। वो समझ रहे थे कि किसी ने इनको ये काम करते नहीं देखा, लेकिन खुदा की करनी कि लाश ले जाते और कुएं में फेंकते हमारी मोमानी ने देख लिया। नसीरुद्दीन खालू के भाई ने मस्जिद में यह ऐलान करवा दिया कि कुलसूम ने खुदकुशी कर ली है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित हो गया इनकी मौत कुएं में डूबने की वजह से नहीं बल्कि शदीद तशद्दुद की वजह से हुई है। अब तो नसीरुद्दीन और इनके बहन भाइयों के होश उड़ गए। हम सब दुआ कर रहे थे कि खुदा करे ये सब अपने किए की सज़ा भुगतें और इसी तरह जुल्म का मज़ा चखें जैसे उन्होंने हमारी खाला पर किया था। आखिरकार पुलिस ने इन सबको गिरफ्तार कर लिया और रकम और सोना भी इनसे बरामद हो गया, जिसकी वजह से खाला का कत्ल हुआ था। मैं तो यही कहूँगी कि ससुराल में अगर लड़कियों पर जुल्म हो तो वो हरगिज़ अपने वालिदैन या बहन भाइयों से ना छुपाएं, इनको बताएं, बल्कि अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं, वरना ये ना हो कि जालिम का जुल्म मौत की हद तक बढ़ जाए।